السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون کا یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب، رات کو جب میں سوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی آ کر لیٹ گیا ہے، اور جب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تو ایک تو نیند بڑی مشکل میں آتی ہے، اور جب کبھی آنکھ لگ بھی جائے تو ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جیسے کوئی جن میرے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے انزال بھی ہو جاتا ہے، یعنی ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے ناف کے نیچے والے حصے میں جلن، کمزوری اور بالکل یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہے۔ میرا جسم بھاری ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ یہاں میرے برابر میں کوئی لیٹا ہوا ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کوئی چڑھ گیا ہو، مجھے کسی نے قبضے میں لے رکھا ہو۔ بعض دفعہ مجھے آواز بھی لگانی پڑتی ہے، اپنے گھر میں بولنا پڑتا ہے زور سے، اور میں بولنا چاہ رہی ہوتی ہوں لیکن آواز نہیں نکلتی ہے۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ تو جنات آپ کے ساتھ ہم بستر ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جنات کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ ہم بستر ہو سکتا ہو؟ تو محترم ناظرین، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس سلسلے میں ڈرنے کی اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ہاں، ایسا ممکن ہے، لیکن 100% میں سے 1% کا بھی 0.99% اتنا ریشو ہے بس اس کا۔ یعنی یہ کوئی اتنا عام نہیں ہے کہ مان لیجئے کہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہونے لگ جائے، یا ہر خاتون کے ساتھ ایسا جنات کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اور دونوں کے رہنے کی جگہ الگ ہے۔ لیکن بعض دفعہ جو شیطان قسم کے جو جنات ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اسی طرح سے جناتوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے پاکی کا، صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا ہے، مسنون دعاؤں کا خیال رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ چیز نہ کے برابر ہے، اتنی ہے جیسے میں نے بتایا، 100% میں سے 1% اور 1% کا بھی 0.99%، بس اتنا، نہ کے برابر۔ آٹے میں نمک، بلکہ آپ یوں سمجھ لو نمک کا بھی ایک ریشہ، اتنی سی معمولی سی تعداد ہے جو ایسے واقعات جو پیش آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ہاں، جنات بعض دفعہ بہت شیطان قسم کا جو جنات ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ایسا بہت پاسبل ہے کہ جیسا آپ نے لکھا ہے اور اس طرح کی جو خواتین بتاتی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ جنات ہم بستری کرتا ہو۔ اور اس کی علامتیں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو ایک تو یہ واقعہ میں نے خاتون کا بتایا، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز، اس طرح کی فیلنگز اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو بہت ممکن ہے کہ جنات آپ کے ساتھ کچھ گندی حرکتیں کر رہا ہو، جیسے بدن کا بہت کمزور ہونا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، پیریڈ رکتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے شرمگاہ میں جلن محسوس ہونا، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ انسان جب ہم بستر ہوتا ہے تو منی نکلتی ہے، جنات جب ہم بستر ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے عورت کے ساتھ، تو اس کے اندر سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اور بدن کے اندر درد رہنا، بدن ٹوٹا ٹوٹا رہنا، باڈی بھاری بھاری رہنا، اندر سے پوری باڈی کھوکھلی رہنا، درد ہونا، سر بھاری رہنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی، رپورٹس وغیرہ کراؤ گی، تو اس میں کچھ نہیں آئے گا، وہ سب اوکے آئے گا۔ اس میں ہوگا کہ بھائی سب اوکے ہیں، ڈاکٹر بول رہا ہوگا کہ سب اوکے ہے، نو پرابلم، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ دوا کھا لو آپ۔ اور دواؤں سے آرام نہیں ملے گا، کئی ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد بھی دواؤں سے آرام نہیں ملے گا۔ اور اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو میں نے شروع سے اب تک بتائی ہیں، تو آپ سمجھ جاؤ کہ ہاں، کہیں نہ کہیں کوئی جناتی اثر ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بولا کہ گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جاؤ گی تو وہ ایسی باتیں آپ سے بولیں گے کہ آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان خاتون سے کہا کہ دیکھیے، آپ کو پہلے تو اکیلے نہیں سونا ہے، آپ کسی کے ساتھ سوئیں، والدہ کو لے کر سوئیں، بڑی بہن کو، چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر سوئیں، اور اندھیرا کر کے نہ سوئیں، آپ لائٹ ہلکی سی جلا لیجئے۔ تیسرا یہ کہ وضو کرنے کے بعد آپ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، آیت الکرسی اور چاروں قل کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ پوری باڈی پر پھیر لیجئے، پھر سوئیے۔ صبح شام یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ پاک رہنا ہے زیادہ سے زیادہ، ناپاکی میں رہنے کی عادت بالکل ختم کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب یہ عمل آپ صبح و شام کرو گی
سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے فوراً بعد خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ یقین یہ رکھنا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور جب کبھی ایسا فیل ہو کہ کوئی آپ کے بستر پر برابر میں لیٹا ہوا ہے، یا وہ جو کیفیت ہے کہ کوئی آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ اللہ ایسے زور زور سے آپ کو پکارنا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس طرح سے کوئی حرکت کر رہا ہوگا تو اس کا اثر بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ بات میں نے کیوں بولی؟ حالانکہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو نہیں بناتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، 1% کا بھی پوائنٹ 99% اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پتہ چلے، اور جن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا ان کو علم حاصل ہو کہ اچھا چلو کبھی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ میں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں آپ کو اسی گھبراہٹ سے نکالنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو اسے اچھی اچھی باتیں کرو، اس کو تسلی دو، اس کو ہمت دو۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی ہے؟ یہ تعلیم اس لیے دی کیونکہ مریض کی آدھی طبیعت ایسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ ہمت آپ نے اس کو دے دی، آپ نے اس کو سہارا دے دیا، آپ نے اس سے اچھی باتیں کر لی، تو آدھی طبیعت ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمت بالکل نہیں ہارنا، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے ایسے بتایا تھا تو آپ کہیں کسی بابا یا جعلی پیروں کے پاس چلی گئیں، یا ادھر ادھر آپ چلی گئیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک کو اتارنے کے چکر میں اور ایک چیز سے بچنے کے چکر میں 10 چیزیں اور آ جائے گی۔ اس لیے گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے بتائی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت آرام ملے گا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع آیت الکرسی اور چاروں قل ہے۔ جب یہ پڑھیں گی تو ناپاکی کے ڈیز بھی، خواتین کے ناپاکی کے دن بھی بیچ میں آتے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ تو ان ناپاکی کے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ تو آپ یاد کر لیجئے اور ان کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد دم کریے۔ روزانہ صبح و شام انشاءاللہ آرام ملے گا، بلکہ پہلے ہی دن سے آرام ملے گا۔ ناظرین و سامعین، اس سے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔